الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يظلم حقه قائل ولا يوصلنا ما وعدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه وهو الإيمان ولا يناله في الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل موجود ولا وقت معدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدأ بالسحور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أنكر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد والرحمة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظهورهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس صدق الله العلي العظيم. میں اپنی چونکہ آخری مجلس سے گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک مومن 2-3 دن سے وہ مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ کا نام ویزا مجھے بتا دیں، میں نوٹ کر لوں. اب بہرحال مجھے نظر نہیں آ رہا، ہو سکتا وہ آئے ہوں. میں بتا دیتا ہوں حضرت کا نام کہاں آیا ہے. اس کا میری تقریر سے کوئی ربط نہیں ہے، مگر میں نے ان سے کہا تھا میں سوال کا جواب نہیں ویسے دوں گا، ہم نوٹ کر لیں. تو جس مومن نے مجھ سے پوچھا ہے اس سے میں درخواست کرتا ہوں وہ نوٹ کر لیں. سورہ مبارکہ مریم ہے، سورہ مبارکہ مریم ہے. سورہ مبارکہ مریم میں 2 جگہ آیا ہے مولا کائنات صلوات اللہ علیہ کا اسم گرامی. ایک تو آیت وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا وَاذْكُرْ آیت نمبر 56، آیت نمبر 56 اور 57. سورہ مریم آیت نمبر 57، سورہ مبارکہ مریم آیت نمبر 57. اس سے پہلے آیت نمبر 50 سے یہی سورہ مبارکہ مریم آیت نمبر 50 ہے وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. سورہ مریم 50. ہم نے ابراہیم کو اور اسحاق یعقوب عنایت کیا اور انہیں کی نسل سے ہم نے انبیاء بنائے اور ان تمام انبیاء کو ہم نے علی کی زبان دی. علی کی زبان. سبحان اللہ. آیت سورہ واقع مریم آیت نمبر 50. اس کے بعد یعنی عجیب بات یہ ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، میرے حبیب کتاب میں ادریس کو بھی یاد کیجیے. ادریس حضرت آدم کے اور حضرتوں کے درمیان میں بعض روایت میں بہت قدیم انبیاء میں سے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ کے بعد کے نہیں بلکہ حضرت ابراہیم سے پہلے کے ہیں. ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، کتاب میں ادریس کو بھی یاد کیجیے. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہ صدیق نبی تھے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اس نبی کو بلند کر کے علی کے مقام تک پہنچایا. علی کے مقام تک نہیں کہا، مقام اور ہے مکان اور ہے. مکان جہاں علی کی رہائش ہے، مقام علی کی عظمت ہے. قرآن علی کی عظمت تک نہیں کہہ رہا، جہاں علی کی رہائش ہے وہاں تک ہم نے پہنچایا. مگر چونکہ میں اس سے کو بتایا تھا جو ہاشمی جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ دیوبندی عالم جس نے سوچا تھا کہ قرآن میں کیسے ممکن ہے علی نہ ہو، یہ آئے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس کو بلند کر کے علی کے مقام تک پہنچایا. تو یہ 2 اور 3
تیسرا تو بہت ہی بالکل صاف اور واضح ہے، سورہ حجر اور ربی جب پروردگار عالم نے ملائکہ سے کہا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سورہ حجر آیت نمبر 30، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اب ان یکون مع الساجدین، اس نے سجدہ کرنے والوں سے ہونے سے انکار کر دیا۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، خدا نے کہا کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے والوں سے روکا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، میں کیوں سجدہ کروں ایسے شخص کو جو تو نے کڑکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم، نکل جا تو میری بارگاہ سے، تو راندے جاتا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک، تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ قال ربی فأنظرنی إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ، پروردگار اتنی مہلت دیتے یوم یعنی قیامت کے دن تک، اچھا مجھے مہلت دے دے، تو نے درگاہ سے تو نکال دیا، لعنت ہی تو بڑھا دیا، میں میری ساری عبادتوں کا صلہ تو دے، إِلَى يَوْمٍ فَأَنظِرْنِی، مجھے مہلت دے إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ، جب تک قیامت کے دن سب نہ آئے اس وقت تک مہلت دے۔ قال فإنك من المنظرين، کہا کہ تو ہاں مہلت میں دے رہا ہوں، دے دے، إِلَى يَوْمِ وقت معلوم، قیامت تک نہیں، ایک وقت معلوم تک، ظہور حجت۔ قال ربی بما اغویتنی، اے پروردگار، قال ربی، ابلیس نے کہا میرے پروردگار، بما اغویتنی، جس وجہ سے تو نے مجھے نکال دیا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں بھی آدم کی اولاد کو صراط مستقیم پر بیٹھتے پھیر دوں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو میں گمراہ کر دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے مخلص بندے جن کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ تو خدا نے کہا قال ہاں ھذا صراط علیہ مستقیم، یہ حجاج بن یوسف لعنت اللہ علیہ کا لگایا ہوا اعراب ہے جو نہ معنی سے بنتا ہے نہ عبارت بنتی ہے۔ اصل میں یہ لفظ معصوم نے فرمایا، صاحب اسلام والے نے فرمایا یہ علیہ نہیں ہے، ارشاد ہوتا ہے خدا نے کہا تو گمراہ کرے گا، تو جا گمراہ کر دے، مگر قال ھذا صراط علی مستقیم، صراط علی جو صراط مستقیم ہے اس سے تو گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہاں صراط علیہ نہ معنی بنتے ہیں نہ عبارت بنتی ہے۔ معصوم نے فرمایا یہ علیہ زبردستی اس پر زبر لگا، علیہ کے کیا معنی؟ مجھ پر سے جو راستہ گزرتا ہے، خدا کے اوپر سے کوئی راستہ نہیں گزرتا، چونکہ علی دشمنی میں اس کو علیہ کر دیا۔ تو نمبر 3 دو دفعہ سورہ مریم میں، نمبر 3 یہ، اور سورہ واقعہ جو موبائل رکھتے ہیں 3 کو نوٹ کر لیں اور جا کر تفسیر بھی دیکھیں، تفسیر نمونہ یہاں رکھی ہوئی ہے۔ صراط علیہ مستقیم نہیں ہے، صراط علی مستقیم ہے، علی کا راستہ جو سیدھا راستہ ہے۔ یہ 3 جگہ، چونکہ میں نے عرض کیا کہ اس پہ یہ جو میں بتا رہا ہوں اس کا میری آج کی تقریر سے کوئی واسطہ نہیں، چونکہ 3 دن سے مسلسل وہ مجھے سوال کر رہا ہے۔ سورہ واقعہ زخرف، سورہ واقعہ زخرف کی اس آیت پر ضرور آپ جا کے اس کی تفسیر نہ دیکھیں بلکہ مفاتی میں جا کر زیارت نمبر 6، مفاتی میں زیارت نمبر 6، امام شکشن سلام اللہ علیہ صلی اللہ محمد صفوان جمال جن کے گھر میں کوفے میں آ کے ٹھہرتے تھے، ان کو لے کے چلے ہیں کوفے سے، خاص طور سے جب نجف آئے ہیں تو حضرت نے حکم دیا صفوان قلم لے لو اور لکھ لو، زیارت جو میں اپنے جد کی زیارت پڑھ رہا ہوں اس زیارت کو لکھ لو، اور یہ وہ مستند ترین زیارت ہے مولا کائنات کی، جس حاجت کے لیے آپ یہ زیارت پڑھ رہے ہیں بہت جلد آپ کی مشکل حل ہو جائے گی، مولا کائنات کی زیارت۔ اس زیارت میں اس آیت کو امام صادق اسلام والے نے مولا کائنات سے ارشاد کرنا ہے، ارشاد ہوتا ہے حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ، آیت نمبر 3، سورہ زخرف آیت نمبر 3، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے یہ قرآن عربی میں اس لیے نازل کیا کہ شاید تم عقل سے کام ہو، ظاہر عربوں سے خطاب ہے تو لعلکم تعقلون۔
وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، یہ اصل میں جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، یہ اصل میں ہمارے پاس جو اصل کتاب ہے، اس کا اصل نسخہ ہمارے پاس ہے، ہم نے تم پر اس کی کاپی نازل کی ہے۔ ام الکتاب، مرکز، اصل ہمارے پاس، وہ کہاں ہے؟ لدینا لعلی الحکیم، ہمارے پاس ایک علی ہے، ہمارے پاس ایک علی ہے، اور وہ حکیم بھی ہے، وہ کتاب اس کے پاس ہے۔ یہ آیت مولا کائنات کی عظمت کو اس طرح سے بیان کرتے، ایک تو خدا علی و حکیم ہے، اور خدا کہہ رہا میرے پاس ایک اور علی و حکیم ہے، میری کتاب اس کے پاس ہے۔ تو میں چونکہ اس موضوع پر گفتگو نہیں ہے، میں اگر اسی موضوع پر میں گفتگو کرتا تو شاید پوری مجلس پرنور ہو جاتی۔ بہرحال میں چونکہ اس مومن نے مجھ سے سوال کیا تھا، سورہ زخرف آیت نمبر 4، ان لدینا لعلی حکیم، ام الکتاب ہمارے پاس ہے جس سے یہ قرآن نازل کیا ہے، وہ ام الکتاب کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ایک علی و حکیم ہے، اس کے پاس یہ کتاب ہے۔ معصومین سب متفق ہیں وہ علی و حکیم جو خدا کے پاس ہے وہ مولا کائنات۔ تو برابر اس کے مولا کائنات کا نام 4 دفعہ جو کہ میں نے عرض کیا تھا قرآن کریم میں 4 مقامات پر آیا، سورہ مریم میں 2 دفعہ، سورہ ہجر میں 1 دفعہ، سورہ واقعہ زخرف میں 1 دفعہ، 4 دفعہ بصراحت، صراحتاً مولا کائنات کا نام آیا۔ یہ میں نے چونکہ عرض کیا تھا اور اس مومن کا حق تھا مجھ سے پوچھنا، اس نے پوچھا اور میرا فرض تھا کہ میں اس کو بتا دوں، اس نے اپنا حق بھی ادا کیا، میں نے اپنا فرض بھی ادا کیا۔ تو اب میں اپنی گفتگو کو باوز بلند صلوات تمام زمانہ رسول اللہ خدا سے متعلق کل نجی گفتگو میں بھی میں اصل میں کہیں پر اگر اس موضوع پر میں گفتگو کرتا ہوں تو عشرے کے بعد، گفتگو کے بعد اکثر مومن کہتے ہیں بس آپ آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کل حضرت ظاہر ہو رہا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ انتظار کے معنی کیا ہے؟ کیا کہنے آپ مجھے بتائیں انتظار کے معنی کیا ہے؟ آپ کسی کے منتظر ہیں، آپ نے معصوم نے باقاعدہ مثال دی، کسی کے منتظر ہیں، یعنی دعوت دی ہے کسی کو اور دسترخوان بچھا ہے، کھانا لگا ہوا ہے، آپ منتظر ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ان کی گاڑی جو ہے فرض کر لیے ٹویوٹا ہے، آنے والے کی گاڑی ٹویوٹا ہے، نمبر آپ کو نہیں یاد ہے، رنگ یاد ہے، تو آپ نے دیکھا سفید گاڑی ٹویوٹا آ گئی تو کہاں آ گئے؟ پتا چلا وہ آئے وہ نہیں تھے، گزر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دیکھا ایسی دوسری گاڑی آئی تو نہیں آپ آ گئے، ہم بس آ رہے، تو وہ گاڑی گزر گئی، پتا چلا وہ بھی نہیں تھے آپ کے مہمان۔ تو آپ کی غلطی نہیں، آپ انتظار کر رہے ہیں کسی کا، آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں، اور آنے والے کی نشانی آپ کی نظر میں سفید ٹویوٹا اور اس کا ماڈل تھا، اس ماڈل کو دیکھا، اس ماڈل کی گاڑی گزر رہی، نمبر نظر نہیں آ رہا، تو آپ نے کہا بس آ گئے۔ تو آپ غلطی پر نہیں ہیں، اس لیے علائم ظہور میں اب دیکھ لیجئے، میں ابھی پڑھ کے سناتا ہوں آپ کی خدمت میں مصر کے بارے میں، علامات ظہور میں سے یہ ہے، مصر والے اپنے سادات کو مار دیں گے، تو اب جیسے انور سادات کو مارا تو ٹھیک یہ روایت اس پر صادق آئی یا نہیں آئی؟ بولے آئی، مگر چونکہ عربی میں سادات سید کی جمع ہے، سادات سے مراد آیا لفظ جمع ہے کہ وہ اپنے سربراہوں کو ماریں گے، یا سادات سے مراد وہ سربراہ ہے جس کا نام سادات تھا، کیا وہ سربراہ ہے یا اور بھی سربراہ؟ اشتباہ یہ ہوگا، مگر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جس کا نام سادات تھا وہ سربراہ تھا، وہ مارا گیا، اس میں تو کوئی شک نہیں، درست ایک۔ دوسرا، امام زمانہ روح اللہ الفدا کے ظہور اور اس انقلاب اسلامی ایران کے درمیان ایک عام انسان کی معمولی زندگی کو قرار دیا۔ اب اس انقلاب کے بارے میں بہار انوار جلد 28
ساتویں امام کا ارشاد سیاتی زمان علی الناس، یہ کتاب میرے ہاتھ میں اثر ظہور، ان قریب وہ زمانہ آئے گا لوگوں میں فی غیبت قائمنا الحجہ قبل ظہورہ، ہمارے قائم کی غیبت میں ظہور سے کچھ پہلے سیقوم رجل من ولدنا، ایک روایت میں ایک مرد اٹھے گا اہلکم میں سے ہوگا، ہماری نسل سے ہوگا، ہماری نسل سے ہوگا، امام شاہ کاظم کی اولاد سے تھے، ظاہر سادات مسوی تھی امام خمینی، ہماری نسل سے ہوگا، یدعو الناس الی الحق، پوری کائنات انسانیت کو وہ حق کی طرف دعوت دے گا، ومعہ قوم، مگر اس کے ساتھ ایک مختصر سی قوم ہوگی، کالزبور الحدید، مگر اس قوم کی خوبی یہ ہے کہ اس قوم کے دل فولاد کے مانند ہو، لا یحرکہم العواصف الریاح، عواصف الریاح زلزلے، ہوائیں، یہ اصطلاح ہے میری آپ کی زبان میں، اردو میں بھی عربی میں بھی، یعنی دنیا کی ساری طاقتیں مل کے اس کو ہلانے کی کوشش کریں گے اور مل کے بھی اس کو ہلا نہیں پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ معصوم کے جملے کو دیکھیے اور ایرانی انقلاب کو دیکھیے، اس انقلاب میں صرف عربوں نے ساتھ نہیں دیا، رشیا نے، امریکہ نے، یورپ نے، پاکستان نے، پوری دنیا ایک طرف تھے، ایک ایران مظلوم ایک طرف، اور اس جنگ کو دیکھیے، 8 سال جنگ لڑی گئی، اور معصوم کے اس پیشن گوئی کو دیکھیے، ہمارے قائم کے ظہور سے پہلے وہ مرد ہماری نسل سے کم سے اٹھے گا، یدعو الناس الی الحق، کائنات انسانیت کو حق کی طرف دعوت دے گا۔ گورباچوف کو لیٹر لکھا جا رہا، 4 گھنٹے بیٹھ کر گورباچوف کہہ رہا، پھر سے اس جملے کو دوہرا، پھر سے اس جملے کو دوہرا، پھر ابھی رشیا ایران کا عاشق اچانک کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، رشیا کی کیا غرض ہے جو ایران کا ساتھ دے رہا، اس کی وجہ گورباچوف کو جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خط لکھا تھا، جو خط لے کے گئے تھے آیت اللہ امام خمینی کی شاگرد تھے، ابھی درس خاص دیتے ہیں قوم میں، ان کی تفسیر بھی ہے، تقریباً 50 کتابوں کے مصنف ہیں، علم عرفان میں اس وقت فرد فرید ہیں، آیت اللہ جوادی عاملی، وہ خط لے کے گئے تھے، وہ آ کے جس دن وہ آ کے قوم میں تقریر کر رہے تھے، اتفاق سے اس دن ہم قوم میں تھے، وہ تقریر کر رہے تھے کہ وہ خط کس طرح سے انہوں نے سنایا اور کیسے انہوں نے سنا، ایک ایک لفظ کو 4 دفعہ 3 4 دفعہ دوہرایا، مجھے اور سمجھا، تو آغا نے اس وقت کہا تھا میں دیکھ رہا ہوں کمیونزم اب عجائب گھروں میں نظر آئے گا، اس وقت کمیونزم عروج پر تھا، یہ افغانستان میں تازہ داخل ہوئے تھے، کمیونزم عجائب گھروں میں نظر آئے گا، قبل اس کے کہ تم مغرب کی طرف چلو، ہماری طرف آؤ، ہماری طرف آؤ، چونکہ مولانا عبید اللہ نے لینن کو خط لکھا تھا کہ آپ انقلاب دار اقتصادی اسلامی اقتصادی نظام نافذ کیجیے، اس میں عدل کون ہے، مولانا عبید اللہ پاکستان میں جو کورس ہے اس میں دیکھ لیجیے گا کون ہے، انہوں نے خط لکھا لینن کو کہ آپ اسلامی نظام کیوں نہیں نافذ کرتے، تو لینن نے ان کو خط لکھا تھا کہ آپ اپنے مسلمان ملک میں کہیں تو دکھا دیجیے، مجھ سے کیسے تقاضا کرتے، میں کوئی مسلمان تھوڑی ہوں۔ اب امام خمینی نے جب خط لکھا تو اب گورباچوف یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ مجھے دکھا دیجیے، قوم آئیے دیکھ لیجیے، قوم آ کے دیکھ لیجیے ہمارا نظام جو پوری دنیا ہم سے ٹکرا رہی ہے، جس میں سے ایک آپ بھی ہیں، آ کے دیکھ لیجیے وہ کون سی طاقت ہے جس نے ہمیں قائم رکھا، وہ کون ہے جس نے ہماری حفاظت کی، کس ہستی نے ہماری حفاظت کی، نہ ہمارے پاس کوئی اسلحہ ہے۔ اب روایت کیا کہتی ہے، سیقوم رجل من ولدنا من اہل القوم یدعو الناس الی الحق، کائنات انسانیت کو حق کی طرف بلائے گا، ومعہ قوم، اس کے ساتھ ایک قوم، کالزبر الحدید، اس قوم کے دل فولاد کے مانند ہوں، لا یحرکہم العواصف الریاح، ساری دنیا کی طاقتیں مل کے اس قوم اور اس قوم کے رہبر کو ہلا نہیں سکے، لا یحرکہم العواصف ولا یملون من الحرب، میدان جنگ چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے، ولا یشغلون عن، دشمن کے اسلحے سے وہ خوفزدہ نہیں ہوگی، وعلی اللہ یتوکلون، وہ اللہ پر توکل کرتی ہوگی،
والعاقبۃ للمتقین، عاقبت ایسے ہی متقین کے لیے۔ یہ معصوم کا ارشاد اور انقلاب آپ کے سامنے ہے۔ اس انقلاب اور انقلاب امام زمان روح اللہ الفدا کے درمیان کا فاصلہ جو انہوں نے بڑی محنت کر کے فاصلے کو نکالا، وہ فاصلہ 40 سے 45 سال کا فاصلہ ہے۔ 40 سے 45 سال کا فاصلہ۔ چونکہ اگر ہم اس کو 65 سے شروع، چونکہ اس کی ابتدا 65 سے ہوئی، 65 سے آپ اس کو شروع کرتے ہیں تو 40 سال آپ مکمل ہوں گے، مکمل ہونے والا۔ اگر آپ انقلاب کی کامیابی سے شروع کرتے ہیں تو بھی 32 سال ہو گئے۔ تو ایسی صورت میں انقلاب کو 62 سے، چونکہ 62 سے شروع ہوا ہے، 62 میں قیام کیا تھا حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، 62 سے اس کو شروع کرتے ہیں تو اب 14، اب کیا ہے 2013 ہے، تو 62 سے 2013 تک جلدی بتا دیں کتنے سال ہو گئے؟ 51 جی 51 سال۔ ایک عام انسان کی معمول کی عمر کتنی ہے؟ 60-62 سال، 60-62 سال، یعنی اس سے اوپر 70 سال 80 سال 90 سال ہو تو کہتے ہیں ماشاءاللہ سے کافی عمر رسیدہ ہے۔ مگر عام عمر اس وقت 50 سے لے کے 65 کے درمیان۔ نعرہ زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ جیو بیٹا جیو۔ اب میں بالکل قریب ترین علامات پر گفتگو ہو رہی تھی، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا بس اس کو میں پوری طرح اس چیپٹر کو انتہا تک پہنچا دوں۔ اب یہ انتہا تک سفیانی کا خروج، ظہور امام علیہ السلام کی تحریک میں سفیانی کا شمار اہم ترین شخصیات میں ہوتا ہے کہ یہ امام مہدی صلوات اللہ علیہ وسلم کا براہ سخت ترین اور بدترین دشمن ہوگا۔ اگرچہ حقیقت میں امام مہدی صلی اللہ علیہ کا مقابلہ ان بڑی استقباری عالمی طاقتوں سے ہوگا جو اس کی پشت پر ہوں گی، جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا، جیسا کہ اب تک میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہا۔ اس کا تعلق اس کی پشت پر ہوں گے، احادیث میں وارد ہوا کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حتمی وعدوں سے ہے، حضرت امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا تحقیق حضرت قائم علیہ السلام کا معاملہ اللہ کی جانب سے حتمی ہے اور سفیانی کا معاملہ بھی اللہ کی طرف سے حتمی ہے۔ حضرت قائم سلام اللہ علیہ نہیں ہوں گے مگر سفیانی کے ساتھ، یعنی جیسے ہی سفیانی آئے گا اسی وقت حضرت کا ظہور ہوگا، یعنی سفیانی کے آنے کے بعد۔ سفیانی کے بارے میں احادیث تقریباً متواتر ہیں اور بعض احادیث تو الفاظ کے ساتھ بھی تواتر رکھتے ہیں، یعنی الفاظ بھی ایک ہی ہیں سفیانی کی شخصیت اور اس کی بعض خصوصیات کو یہاں بیان کرتے ہیں اور اس کے بارے میں جو سلسلہ وار احادیث وارد ہوئی ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں۔ سفیانی کا نام اور نسب جیسا کہ کل میں نے عرض کیا، تمام علماء اس امر پر اتفاق ہے کہ اس کی نسبت سفیانی سے اس لیے ہے کہ وہ ابو سفیان کی نسل سے ہوگا، جس طرح روایات میں اسے جگر خارہ کا بیٹا بھی کہا گیا ہے۔ جگر خارہ یعنی ابو سفیان کی بیوی ہندہ، جو پہلی کائنات انسانیت میں پہلی عورت ہے جس نے حضرت حمزہ سرور کائنات کے چاچا حضرت حمزہ کا جگر نکال کر چبایا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے جگر خارہ کا بیٹا وادی یابس سے، خشک وادی سے خروج کرے گا، وہ ایک مربوع آدمی ہوگا، یعنی شانے کٹے ہونے کی وجہ سے چکور لگے گا، اس کا چہرہ وحشی جیسا اور سر بڑا ہوگا اور چہرے پر چچک کے نشانات ہوں گے۔ جب تم اسے دیکھو گے تو یہ خیال کرو گے کہ یہ کانا ہے، اس کا نام عثمان ہے اور باپ کا نام انبسہ ہے جو ابو سفیان کی اولاد سے۔ وہ سکون اور چشموں کی سرزمین پر آئے گا، یعنی دمشق، اور اس کے منبر پر چڑھے گا۔ بہار وانوار جلد 52 صفحہ 205۔ شیعوں کے درمیان یہ مشہور ہے کہ وہ ابو سفیان کے بیٹے انبسہ کی اولاد سے ہوگا، اسی وجہ سے انہوں نے انبسہ کو انبسہ کی بگڑی ہوئی شکل قرار دیا۔ ایک اور حدیث میں شیخ توسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب الغیبت میں جو شیخ توسی کی 500 روایات کو جمع کیا، محترم شیخ
رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت آقا امام زمانہ کی غیبت کے سلسلے میں، اس میں یہ روایت ہے، تو اسی نے روایت کی ہے، اس میں ہے کہ یہ عتبہ ابن سفیان کا بیٹا ہوگا۔ بہار الانوار جلد 52 صفحہ 213۔ ابو سفیان کے 5 بیٹے تھے، عتبہ، معاویہ، یزید، انبسہ، حنظلہ، لیکن امیر المومنین علیہ السلام کے معاویہ کے نام جو خطوط ہیں ان میں سے ایک خط میں مولا کائنات، یہ نص وارد ہوئے مولا کائنات کے خط میں، وہ معاویہ کا بیٹا ہوگا، بتحقیق تیری اولاد سے۔ ایک اس میں حضرت نے خط لکھا معاویہ کو، اس خط میں آپ نے تحریر فرمایا کہ تجھ میں اور ہم میں فرق یہ ہے، تیرے باپ نے خاتم الانبیاء سے جنگ کی، تو مجھ سے جنگ کر رہا، تیرا بیٹا میرے بیٹے حسین سے جنگ کرے گا، اور تیرا آخر میں آنے والا، حضرت نے یہاں پر لفظ استعمال کیا، وہ خبیث ترین شخص میرے مہدی سے کے مقابلے پر آئے گا۔ اس خط میں مولا کائنات کا ارشاد ہے، ایک بدبخت ملعون بیٹا، یہ حضرت کے جملے، ایک بدبخت تیرا، بتحقیق تیری اولاد سے ایک بدبخت ملعون بیٹا، جلف منقوص القلب یعنی الٹے دل والا اور سخت بھدا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل سے رحمت اور مہربانی کو نکال دیا ہے، اور اس کے ماموں قلب ہے، بنو قلب ہے، گویا اس کی طرف دیکھ، میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیے امیر المومنین جب بھی پیشن گوئی کرتے ہیں کبھی یہ نہیں فرماتے میں نے سنا، حضرت فرماتے میں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت فرماتے میں دیکھ رہا ہوں، حضرت کے میرے نہیں ہے، حضرت نے خط لکھا معاویہ کو، اس میں حضرت فرماتے میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ فرق ہے معصوم میں، معصوم اگر فرماتے تو دیکھ کے فرماتے ہیں، وہ ایمان کی بنیاد پر نہیں فرماتے کہ کل گنگا باندھی ہوگی۔ محمد آل محمد صلوات گویا میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، اگر میں چاہوں تو اس کا نام اور حلیت تک بتا دوں، اور یہ کہ وہ کتنے سال کا ہے۔ وہ مدینے میں لشکر روانہ کرے گا، پس جب اس کی فوجیں مدینہ میں داخل ہوں گی تو بہت زیادہ قتل، برائیوں اور فواحش کا ارتکاب کریں گی۔ ہاں، ان سے ایک پاکستان نیک مرد نکل جائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ بتحقیق میں اس کا نام جانتا ہوں، اور یہ کہ وہ اس دن کتنے سال کا ہوگا اور اس کی نشانی کیا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ یہ امیر المومنین کا ارشاد ہے۔ امام باقر سلام اللہ علیہ سے روایت ہے، صلی اللہ حضرت فرماتے خالد ابن یزید ابو سفیان کی نسل سے ہوگا، ہو سکتا ہے معاویہ ابن ابو سفیان کی اولاد سے ہو، اور اس کے اجداد میں انبسہ، انیبا، عتبہ اور یزید کے نام آتے ہوں۔ اس طرح سے یہ شیخ کی علماء اہل سنت میں مشہور ہے، دور ہو جاتا ہے کہ اس کا نام عبداللہ ابن یزید ہوگا۔ مقطوطہ ایمان میں کہیں اس کا نام عبداللہ ہے، ہماری کتابوں میں بھی ایک مقام پر اس کا نام عبداللہ وارد ہوا ہے، بہار الانوار جلد 53 صفحہ 208۔ لیکن مشہور ہے کہ اس کا نام عثمان ہوگا، جس کا ذکر ہو چکا۔ اب سرکشی، اب آپ دیکھ لیجیے گا، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تو صرف ہم سر کٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ابھی تو ہم صرف گوشت کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اب کیا ہونے والا؟ میں نے عرض کیا تھا کیا ہونے والا، اس کو دیکھیے معصوم۔ اب معصوم دیکھ کے فرما رہے ہیں، سن کے نہیں فرما رہے۔ اب آپ دیکھ لیجیے گا سفیانی کی خباثت و سرکشی، تمام راوی، ایک نہیں دو نہیں، میں نے عرض کیا حجت خدا سے متعلق 4000 کچھ روایتیں، ان میں سے 2000 روایتوں کو اکثر مستند ترین روایت کو نقل کیا، یعنی سوائے ابن خلدون کے جو ایک مورخ ہے، اس نے مقدمے تاریخ ابن خلدون کے مقدمے میں آقا امام زمان پورے اسلام ایک شخص جس نے آقا امام زمان روح اللہ الفدا سے انکار کیا وہ ابن خلدون ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے اس کے جواب میں تقریباً 100 کتابیں لکھی گئی، وہ بھی اہل سنت نے لکھ کے جواب دیا۔ اہل سنت نے اس کا جواب دیا کہ تجھے کیا واسطہ، تو محدث تھوڑی ہے، تو ایک مورخ ہے، تجھے تاریخ سے واسطہ ہے، تجھے علم حدیث سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، تو کس
طرح سے 200 روایات کو ابن خلدون 200 روایات کو نقل کرنے کے بعد ایک ایک روایت میں جو کہ عادت ہے کیڑے نکالے، اس میں یہ معنی ہے، اس میں یہ معنی ہے، اس میں راوی اس طرح سے ہے، اس کے باوجود 200 میں سے 10 روایتوں کو تسلیم کیا، یہ 10 روایتیں صحیح ہے۔ اے بندے خدا، جب تیرا مزاج دماغ ٹھیک ہوتا تو ایک روایت بھی لے لیتا ہے، اور جب 10 روایتیں صحیح ہیں تو صحیح ایک روایت بھی اگر تجھے مل جائے، صحیح سرور کائنات تک پہنچ جائے تو حجت تمام ہے۔ ماتاکم رسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے تمہیں رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ سورہ حشر۔ تو جب ایک روایت بھی صحیح سند کے ساتھ خاتم الانبیاء تک پہنچ جائے، حجت تمام ہے، اور تو 10 روایات کی صحت کو قبول کرتا۔ بہرحال یہاں پر ارشاد ہوتا ہے مولا کائنات کا اور امام باقر صلوات اللہ علیہ کا، یہ تمام راوی اس بات پر متفق ہیں، وہ منافق ہوگا، اس کی سیرت و کردار خراب اور برا ہوگا، وہ اللہ، اس کے رسول اور حضرت مہدی کا دشمن ہوگا۔ سنی شیعہ تمام کتب میں اس بارے میں جتنی احادیث وارد ہوئی ہیں، ان کا مضمون یا تو ایک ہی ہے یا ایک دوسرے کے قریب قریب ہے۔ مقطوطہ ابن حماد میں ابو قبیل سے روایت ہے، سفیانی بدترین حکمران ہوگا، وہ علماء اور صاحبان فضل و کرامت کو قتل کرے گا، ان کو فنا کر دے گا، ان سے مدد چاہے گا، جب اس کی مدد نہیں کریں گے اسے قتل کر دے گا۔ صفحہ 80-88 سے سفیانی اسے قتل کرے گا جو اس کی نافرمانی کرے گا، اور انہیں آرے سے چیرے گا، ایسا قتل نہیں کرے گا، آرے سے چیر کے رکھ دے گا، اور انہیں دیگوں میں پکائے گا، دیگوں میں پکائے گا۔ آپ نے زندان ابو غریب کو نہیں دیکھا؟ کینیڈا نے بھی دکھایا ہوا، مسلسل امریکہ دکھاتا رہا کہ زندان ابو غریب جہاں پر ہزاروں قیدی تھے، صدام کس طرح سے بھاگتا رہا۔ وہاں پر لکڑی کا وہ تھا، لکڑی کا بہت بڑا سمجھ لیجیے، لکڑ سمجھ لیجیے تھا، اس کو کھودا تھا، اس میں گردن کو پھنساتے تھے، اوپر سے اوپر کلہاڑا تھا، اتنا بڑا کلہاڑا، اس کو اوپر سے گراتے تھے، تو وہ کلہاڑے نیچے گر کر سر کو گردن سے جدا کرتے، جسم پیچھے تڑپ کر جاتا تھا۔ امریکہ نے دکھایا زندان ابو غریب، بہت ہنگامہ ہوا کہ وہاں کیا ہوا، وہاں کیوں ایسا ہوا، کسی نے گھسیٹا تھا کسی کو، اس پر ہنگامہ ہوا، تو پورا دکھایا، اور سال بھر دکھاتے رہے کہ ہم نے کس کے ساتھ ایک قیدی پر کتے کو چھوڑا تھا، تو وہ سال بھر دکھاتے رہے۔ اس دور میں 14ویں صدی میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں معصوم کیا فرماتے ہیں؟ وہ دیگ میں انسانوں کو دیگ میں پکائے گا، اور آگے دیکھیے، نہ صرف پکائے گا، دیگوں میں پکائے گا، اور 6 مہینے تک ایسا کرتا رہے گا۔ ابن عباس سے سفیانی خروج کرے گا، وہ جنگ کرے گا، عورتوں کے پیٹوں کو چاک کرے گا، عورتوں کے پیٹوں کو چاک کر دے گا، بچوں کو کھولتی ہوئی دیگوں میں ڈال دے گا، معصوم بچے کو ماں کی گود سے اٹھا کے کھولتے ہوئے دیگ میں ڈال دے گا، گرم پانی، جوش کے پانی۔ معصوم نے کیا بگاڑا؟ یعنی واقعی عجب، خیر میں اس پر آخر میں رجوع کروں گا کہ سفیانی کو دیکھو، بچوں کو کھولتی دیگوں میں ڈالے گا۔ امام باقر سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر تم سفیانی کو دیکھو تو دیکھو کہ وہ تمام لوگوں میں سے خبیث ترین ہے، وہ سرخ، زرد اور نیلے رنگ کا ہوگا، اس نے کبھی اللہ کی عبادت نہ کی ہوگی، مکہ اور مدینہ کو کبھی نہ دیکھا ہوگا، اور کہے گا اے رب میرا انتقام اور آگ، اگر تو کوئی خدا ہے تو میرا انتقام لے کے دکھا دے۔ صدام ملعون جب اس خبیث نے اپنے داماد، کمال حسین نام تھا اس کا، وہ فوج کا چیف تھا، کربلا جب گیا تو ایلے میں
ایک عراقی سے گوشت لیتا تھا. ایک دن وہ آئے، مومن تھے، آئے مجھے مبارکبادی دینے کے لیے میرے گھر پہنچے. تو کہنے سید مبارک. میں نے کہا کیا ہوا؟ کمال حسین خبیث مر گیا. میں نے کہا کون تھا یہ؟ کہا صدام کا داماد تھا. آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا نہیں، یہی خبیث تھا جو آقا سید الشہداء کے حرم پر میزائل چلایا، صحن مقدس میں زائرین کا قتل عام کیا. اس کے بعد در آقا حسین پر کھڑے ہو کر اس حرام زادہ نے یہ کہا انت حسین و انا حسین، تو بھی حسین ہے میں بھی حسین ہوں، دیکھتے ہیں کون طاقتور ہے. اس شخص نے سید الشہداء کے دروازے پر کھڑے ہو سید الشہداء سلام اللہ علیہ سے خطاب کر کے کہا انت حسین و انا حسین تشوف من واقع، دیکھو کون طاقتور ہے، دیکھو کون طاقتور ہے. سید الشہداء کی قبر مقدس سے خطاب کر. یہ بھاگا، اس کے اور صدام کے بیٹوں کے درمیان اختلاف ہوا. یہ جارڈن بھاگا اور جارڈن سے صدام سے نہیں میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے، یہ ناراض ہو کے بھاگا، اسے دو. تو شاہ حسین نے ضمانتیں لے کے لکھوا کے کہا جاؤ، ضمانت ہے تم کچھ بھی نہیں. تو بارڈر پر صدام کے بیٹے موجود تھے. جیسے بارڈر کراس کیا، نکالا، گھسیٹا اور اس کی بیوی صدام کی بیٹی سے کہا دستخط کر دے طلاق. وہاں سے گھسیٹتے ہوئے بغداد لے کے آئے اور دوسرے دن اس کو ذبح کیا. تو وہ پھر مجھے مبارکبادی دینے آیا. کہا دیکھا کہ جس نے آقا حسین سے کہا تھا من ہوا آقا انت حسین و انا حسین، تو بھی حسین میں بھی حسین، دیکھ لو کون طاقتور. تو آقا حسین کی طاقت اس نے دیکھ لی اپنی زندگی میں کہ حسین کون ہے. تو میں عرض کروں یہ یعنی آپ دیکھتے ہیں یہ سارے واقعہ، صدام کا واقعہ، بحرین میں کیا ہوا، امیر المومنین کا خطبہ. اب چونکہ میں اس پر بحرین کے سلسلے میں واپس نہیں جا سکتا. بحرین میں کیا ہوا؟ بحرین کے سلسلے میں مولا کائنات فرماتے 13 واقعات ہوں گے، بہت بڑے واقعات ہوں. قطر میں حضرت فرماتے قطر میں میرے قائم کے ظہور سے پہلے آگ لگے گی، آگ لگے گی، قتل عام ہوگا. اور قطر میں غیر ملکی فوج ہوگی، اس سے قطر والے ٹکرا جائیں گے اور اس وقت قطر اور ان کے درمیان جنگ ہوگی. تو قطر والوں کا قتل عام کر دیں گے. اس وقت تو قطر اسی فوج کی وجہ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں، نہ اقتصادی حیثیت ہے نہ سیاسی حیثیت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. مگر چونکہ ایک سپر پاور کو وہاں پر زمین دی ہے، اس کی فوج ہے، اس کے بلبوتے پر کیا کر رہا کہ قطر اور سعودی مل کے دنیا بھر میں شیعوں کا قتل عام کر رہے. مگر امیر المومنین صلی اللہ علیہ فرماتے قطر میں وہ قتل عام ہوگا، وہ قتل عام ہوگا کہ لاشوں کو درندے بھی کھا کے جی بھر کے جائیں گے، لاشوں کو دفنانے کے لیے کوئی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے شہید ہو رہے نا ہم، مگر باعزت دفن ہو رہے ہیں. شہید ہو رہے نا ہم مگر بیڑیے نہیں کھا رہے. شہید ہو رہے ہیں مگر درندے نہیں کھا رہے. مگر جب افغانستان پر بمباری ہوتی ہے تو جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، درندے کھاتے ہیں، درندے کھاتے ہیں. تو اسی طرح سے آقا امام حسین سلام اللہ علیہ نے معاویہ لعنت اللہ علیہ کو خط لکھا. اس خط میں حضرت نے فرمایا تو نے جو میرے بابا کے مخلصین تھے ہمارے شیعوں کا قتل عام کیا، حجر ابن عدی کو تو نے قتل کیا، حجر ابن عدی کے ساتھ 30 اور مخلصین نمازی، تو نے حمق خدائی کو قتل کیا کہ کثرت عبادت سے جس کی کمر جھک گئی تھی اس کو تو نے قتل کیا، جبکہ اس کو تو نے لکھ کے دیا تھا کہ اگر وہ وعدہ تو ایک پرندے سے کرتا تو پہاڑ سے چھوڑ کے تیرے گھر پر آ جاتا. ایسا وعدہ اور ایسی قسمیں کھا کے اس کو پناہ دی. اور اس کے بعد اس ضعیف العمر انسان کو جو کثرت عبادت کی وجہ سے جس کی کمر جھک گئی تھی اس کو تو نے ذبح کیا. یاد رکھ کہ تو ہمارے چاہنے والوں کو ذبح کرتا مگر غسل و کفن دیا جا رہا، دفن ہو رہے. جب ہم انتقام پر آئیں گے نہ ہم تمہیں غسل دیں گے، نہ ہم تمہیں کفن دیں گے، نہ ہم تمہیں دفن کریں گے. سید الشہداء کا خط اور سید الشہداء سلام علیہ کی گفتگو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، مسلمان کا دفنانا واجب ہے، ان کا دفنانا ضروری ہے. سید الشہداء کا پورا ہمارے ائمہ جو کتاب ہے اردو میں آقا امام حسین کا خط
اور معاویہ جب آیا حج کے بہانے سے مدینے میں، عرفات میں جو ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں جو گفتگو ہوئی ہے، ہمارے ائمہ اردو میں جو کتاب ہے، دلچسپ کتاب ہے، اس میں آپ پڑھیے گا سید الشہداء نے اس سے کیا گفتگو کی۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا جب ہم انتخاب لینے پر آئیں گے، نہ ہم تمہیں دفنائیں گے، نہ ہم تمہیں غسل دیں گے، نہ ہم تمہیں کفن دیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا واضح مطلب وہی ہے جو امیر المومنین نے فرمایا۔ امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ واللہ لقد استسلموا ما اسلموا، خدا کی قسم ابو سفیان اور اس کی نسل تسلیم ہو گئی تھی، اسلام نہیں قبول کیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مولا کائنات ایسے ہی کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ امام معصوم نے، شہزادی نے در مسجد پر کھڑی ہو کر جب خطبہ دیا تو شہزادی نے کیوں فرمایا، کیوں تو اس سورہ بارکہ آل عمران کی اس آیت کی مصداق تم کیوں بن گئے؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ مسلمانوں تم پلٹ کیوں گئے؟ شہزادی کونین تم اسلام سے منحرف کیوں گئے؟ کیوں ہو گئے؟ کیا صدیق طاہر کسی جذباتی انسان کا نام ہے؟ عصمت و طہارت و عصمت قرآن سے ثابت ہونے کے بعد اگر شہزادی کسی کے بارے میں کفر کہہ رہے ہیں تو کافر ہے، کافر ہے۔ تو اب میں عرض کروں کہ آقا امام زوال روح اللہ فدا کے مقابلے پر یہی طاقت جو اس وقت جمع ہو رہی ہے، یہی طاقت جو پاکستان میں قتل عام سندھ کے سلسلے میں، سندھ کے بارے میں جو حضرت کا پورا خطبہ کہ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے حیرت ہوتی ہے اس خطبے میں جو کچھ جملے ایسے ہیں کہ سندھ کے بارے میں، ہند کے بارے میں اور پوری دنیا کے بارے میں، حمزہ، عباس، علی، حسن، حسین، کاظم، تقی، نقی، رضا، یہ نام ائمہ معصومین کے ناموں پر میں دیکھ رہا ہوں، یعنی میں نے سنا، میں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے جب آپ نے دیکھا 35 بسیں اسلام آباد سے گلگت جا رہی تھی، 35 بسوں سے اتار کے لائن میں کھڑے کر کے شناختی کارڈ دیکھ کے حسن، حسین، علی، اتفاق سے ایک سنی بھی تھا بیچارہ جس کے باپ نے علی رکھ دیا تھا، وہ بھی اس کی زد میں آ گئے۔ حسن، حسین، علی جن جن کے نام تھے، ظاہر ہے ہمارے ہاں کوئی ابوبکر تو ہوتا نہیں، آگے تو ہوتا نہیں، سب علی حسن حسین جان دیں گے مگر نام کو سینے سے لگا کے رکھیں گے۔ اس طرح سے ناموں کو دیکھ کے قتل عام کرنے سے نہ ہمیں ڈرایا ہے نہ ہمیں ڈرا سکتے ہیں۔ ناموں کو دیکھ کے لائن میں کھڑے کر کے ذبح کر، 2 دن تک لاشیں اٹھائی نہیں جا سکتی، 2 دن تک۔ کس کا نام تھا؟ اسلام آباد سے لے کے چائنا بارڈر تک ہر 10 منٹ پر پاکستان کی فوج ہے، چونکہ قریب انڈین بارڈر ہے، حساس ترین راستہ ہے، چائنا سے رابطے کا واحد راستہ ہے، شاہراہ ریشم، ہر 10 منٹ پر فوجی کیمپ۔ کیا فوج کو نہیں پتا تھا کیا ہوگا؟ پتا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ٹی وی پر، آج آپ نے دیکھا ARI پر بحرین کا جو فوجی جو کمانڈ ہے وہ آیا پاکستان، اب اس سے چونکہ زرداری کے زمانے میں بھی بحرین میں جو پاکستانی فوج گئی وہ کیا کرتی ہے؟ عرب چونکہ قبائل کا مسئلہ ہے، عرب جب شیعوں کا قتل عام کرنے میں ڈرنے لگے کیونکہ وہاں شیعوں کی اکثریت ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ پاکستان سے فوج اٹھائی، پاکستانی فوج ہے وہاں، پاکستانی فوج ہے بحرین میں۔ ہر دوسرے دن، ہر تیسرے دن ہسپتال سے باہر روڈ پر کسی خاتون کی لاش پھینکی جاتی ہے، پھینک دی جاتی ہے لاش بحرین میں۔ اسی طرح سے یمن، کیوں ایران نے عراق میں پاکستانی پاسپورٹ پر سختی کی؟ کیوں سختی کی؟ اس کی وجہ سارا طالبان یہ گند، یہ پورا کا پورا گند یہ سفیانی فوج ہے، یہ سفیانی فوج ہے جو ترکیہ، آپ نے کل وہ روایت دیکھی
معصوم نے فرمایا دنیا بھر سے سفیانی فوج ترکیہ جائے گی، ترکیہ ان کو تربیت دے کے دمشق بھیجے گا اور دمشق میں اس کا ٹکراؤ ہوگا اور 3 پرچم آپس میں ٹکرائیں گے، چوتھا ایک پرچم ایک سید حسنی یا حسینی کا ہوگا جو وقتی طور پر کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوگا۔ مگر اب آج کی روایت ایک دعوی بلند صلوات دے احادیث بتاتی ہے کہ اس کی ثقافت مغربی ہوگی اور غربی تعلیم یافتہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ مغربی ممالک نہیں پلا پڑا ہو۔ بشر ابن غالب سے ایک مرسل روایت ہے کہ سفیانی روم کے ممالک سے آئے گا، حالانکہ وہ نصرانی بن کر آئے گا، اس کی گردن میں صلیب ہوگی، وہ ایک قوم قبیلے سے تعلق رکھتا ہوگا۔ غیبت شیخ طوسی صفحہ 278۔ اصل لفظ متضرع ہے، یعنی مسلمانوں سے عیسائی ہوا ہوگا۔ بہار الانوار جلد 52 صفحہ 217۔ روایت میں یقبل من بلاد روم ہے، روم کے شہروں سے آئے گا، سے مراد مغربی ممالک ہیں کہ وہاں سے شام آئے گا اور اپنی تحریک کا آغاز یہاں سے شروع کرے گا۔ اس طرح روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی سیاسی ہمدردیاں روم اور یہود کے ساتھ ہوں گی، کیونکہ وہ حضرت مہدی کے جو روم اور یہود کے دشمن ہوں گے جنگ نہیں کرے گا، بلکہ ترک یا اخوان ترک جو کہ روس ہے، روس مراد لیا ہے۔ یہ کہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے حملوں کی وجہ سے دارالحکومت کو دمشق سے منتقل کر کے فلسطین کی سرزمین رملہ پر لے جائے گا، جس کے بارے میں وارد ہوا کہ رملہ میں سارے روم اتریں گے، بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ امام مہدی السلام علیہ کے ساتھ اس اعتبار سے معرکے میں داخل ہوگا کہ روم اور یہود کے لیے دفاعی لائن ہوگا اور اس کی شکست سے یہود شکست کھا جائیں گے۔ اسی طرح یہ بات بھی اس مغرب دوستی پر دلالت کرتے کہ امام مہدی علیہ السلام سے شکست کھانے کے بعد اس کی جماعت کے لوگ روم کی طرف فرار ہو جائیں گے۔ پھر امام مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب انہیں واپس لائیں گے اور قتل کریں گے۔ ابو خلیل عزبی سے ہے، وہ روایت ہے کہ کہتا ہے کہ میں نے ابو جعفر امام باقر السلام علیہ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں کہتے سنا، فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ۔ امام باقر السلام علیہ نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا جب حضرت قائم علیہ السلام قیام کریں گے اور شام میں بنوے کے پاس لشکر کو بھیجیں گے تو وہ شام سے روم کی طرف بھاگ جائیں گے۔ روم والے ان سے کہیں گے کہ ہم تمہیں داخل ہونے نہیں دیں گے جب تک کہ تم نصرانی نہ بنو، پس وہ اپنی گردنوں پر صلیبیں لٹکا لیں گے اور داخل ہوں گے، اور جب ان کے پاس حضرت کے اصحاب آ پہنچیں گے تو وہ یعنی روم والے ان سے امان اور صلح کا مطالبہ کریں گے۔ اصحاب قائم علیہ السلام کہیں گے کہ ہم نہیں کریں گے، مگر جو ہمارے ساتھ بھاگ کر ادھر آئے انہیں ہمارے لیے واپس کر دو۔ امام نے فرمایا بس وہ روم والے ان کو اصحاب قائم کے ہاتھوں واپس کر دیں گے۔ بس یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قول، بھاگو مت، واپس لوٹ آؤ اپنی کارستانیوں کی طرف اور اپنے ٹھکانوں کی طرف، تم سے حساب چکایا جائے گا۔ سورہ واقعہ بنی اسرائیل۔ امام فرماتے ہیں کہ حضرت قائم علیہ السلام ان سے خزانوں سے متعلق سوال کریں گے، جبکہ خود حضرت قائم علیہ السلام ان سے بہتر جانتے ہوں گے۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گے یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے ہم پر پھٹکار ہو، افسوس کہ ہم ظلم کرنے والے اور ظالم لوگ تھے۔ ان کا برابر یہ دعویٰ ہوگا یہاں تک کہ ہم انہیں بجھا ہوا چارہ بنا دے، تلوار سے ان کی ٹکا بوٹی کر دے۔ بہار الانوار جلد 52 صفحہ 377۔ اذا نزل بحضرتهم اصحاب القائم طلب الامان، جب اصحاب قائم علیہ السلام ان کی موجودگی میں اتریں گے تو وہ امان طلب کریں گے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ امام مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصحاب روم پر لشکر کشی کریں گے اور ان کو دھمکی دیں گے، اور بنو میں سے مراد سفیانی کے ساتھی ہیں، جیسا کہ دوسرے حدیث میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس کے وزراء اور فوج کے کمانڈر ہوں گے، یعنی ان کی سیاسی اہمیت کافی ہوگی۔ یہاں وجہ یہ کہ اصحاب مہدی روم کو جنگ کی دھمکی دیں گے مگر ان کو واپس کر دیں گے۔ جب علاوہ زمان الفدا کی فوج کے سپاہی مغرب کو اہل روم کو جب واپسی کا مطالبہ کریں گے، سفیانی کی فوج جب باقروں میں داخل ہوگی، امام علی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج جب ان کا پیچھا کرے گی، ان سے مطالبہ کریں گے ہماری فوج کو واپس کرو، وہ کہیں گے نہیں ہم واپس نہیں کریں گے، کہیں گے نہیں واپس کرو، اگر واپس نہیں کرو گے تو تمہاری جنگ ہوگی، تو یہ واپس کر دیں گے، مغرب والے واپس کر دیں گے۔
جب واپس کریں گے تو یہ آیت جس کی میں نے تلاوت کی اس کی تعبیر پوری ہو جائے گی اور ان کو پوری سزا ملے گی. اب آئیں اس وقت جب اہل مغرب سے جنگ بالکل اپنے آخری مراحل میں ہوگی. اس وقت بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ اتریں گے آسمان سے. اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دیکھیے. میں نے گزشتہ دو یعنی ابتدائی پہلی یا دوسری مجلس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ کسی اور پیغمبر کو کیوں نہیں غائب رکھا پروردگار عالم نے, صرف حضرت عیسیٰ ہی کو کیوں رکھا. قرآن دیکھیے فلسفہ حکمت الہی کہ چونکہ حضرت کے ظہور کے وقت اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں عیسائیت پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے. تو عیسائیت کی حکومت ہے, طاقت ہے, سپر پاور ہے, اس میں ہم انکار نہیں کر سکتے. تو حضرت عیسیٰ کو صرف اسی مسئلہ کی خاطر رکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ بہترین گواہ ہیں حجت خدا کے. اور چونکہ حضرت عیسیٰ جب آ کر گواہی دیں گے میں جس کو تم خدا کا بیٹا کہتے ہو, میں مہدی کا مؤذن ہوں, آ جاؤ ان کے پرچم کے تلے آ جاؤ. تو اس وقت جو غربی ایک اپنے گفتگو چونکہ وقت ختم ہو رہا, میں آپ سے عرض کروں مغرب سربراہ مخالفت کریں گے, عوام ان کے خلاف اٹھے گی, خود مغربی عوام اٹھے گی حضرت عیسیٰ کی وجہ سے اور اصحاب کہف کی وجہ سے. اصحاب کہف بھی اہل مغرب میں سے. جب ان کی عوام اٹھے گی تو عوامی انقلاب آئے گا مغرب میں. پورا یورپ روڈ پر, پوری عوام روڈ پر ہوگی. اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. 99% کا جو نعرہ لگا کے نیو یارک سے شروع ہوا تھا وہ سلسلہ ختم ہو گیا, بیچارے تھک گئے. مگر آپ نے دیکھا مگر یہ جب سلسلہ شروع ہوا تھا تو یہ پھیل گیا تھا یورپ تک, امریکہ سے یورپ تک چلا گیا تھا, یورپ سے آسٹریلیا تک چلا گیا تھا. اور ان کا ایک ہی نعرہ تھا, گزشتہ سال میں نے گفتگو بھی کی تھی اس پر, ان کا ایک ہی نعرہ تھا. نعرہ کیا تھا؟ وی نیڈ جسٹس. وی نیڈ جسٹس. درست عرب قوم اٹھی ہے, کیا کہتی ہے؟ نحن نريد عدل, ہم عدل چاہتے ہیں. جب قاہرہ کے اسکوائر پر 1 ملین کا مجمع ہوتا ہے اور مجمع سے خطاب کرنے والے کیا خطاب کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ ہم عدل چاہتے ہیں. کہاں تھے جب بنو میں کے زمانے میں تم کہاں تھے عدل چاہنے والے؟ بنو عباس کے زمانے میں کہاں تھے تم عدل چاہنے والے؟ اسی وجہ سے ایک بہت بڑے جامع الازہر کے عالم نے کیا کہا, قاہرہ کے اسکوائر میں جب 1 ملین کا جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جس چیز کو ہم آج تک حق سمجھتے آئے اس کو ہم اہم غلط فہمی میں تھے, جس کو ہم باطل سمجھتے آئے وہ حق تھا, جس کو حق سمجھتے آئے وہ باطل تھا. کیا مطلب ہے اس خطیب کی اس تقریر کا, ایک عالم کی تقریر, کیا مطلب ہے؟ یعنی طولت آیات اللہ و رسول الامر منکم. آج سعودی عرب میں وہابی اسی آیت کی بنیاد پر آدھے جی رہے ہیں, مگر جس دن ان کو موقع ملے گا, جس دن اٹھیں گے تو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, صاحبان امر کی اطاعت کرو خدا اور رسول کے بعد. اور صاحبان امر سے مراد یہی فاسق و فاجر و شرابی و زانی. اور قرآن کہتا ہے شرابی کو 80 کوڑے مارو. جس سربراہ کو کوڑے رکھنے چاہیے, کیا قرآن کہے گا اس کی اطاعت کرو؟ ایک سربراہ نے 700-800 عورتوں کو رکھا, یورپ سے خاص طور سے شپ جاتا زنا کے لیے, یورپ سے شپ جاتا. کیا جو ایک زانی, چلیے یہ سب خفیہ ہے, نہیں پتا, ہو سکتا کوئی کہہ دے مولانا جو جذبات ایسے کہہ, یہ تو آپ جانتے ہیں, یہ تو سب کو پتا ہے, اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. فہد جس کے بارے میں جب برسر اقتدار آیا پوری دنیا نے لکھا, کیا دنیا کا سب سے بڑا شرابی, یہ تو ساری دنیا جانتی ہے. آپ سعودی عرب کے وزیر خارجہ کو دیکھیے فیصل مغرون کو, کبھی اس کو ہوش میں نہیں دیکھیں گے, یوں اب گرا تب گرا, شراب کی بے ہوشی میں ہے. یہ دنیا بھر کے اخبارات غلط لکھتے ہیں, یورپ والے غلط لکھتے ہیں. جب یہ عبداللہ آیا تھا تو بش کے محل میں دونوں نے کیا پیا؟ خون, شراب. یہ تو پوری دنیا جانتی ہے. تو اب بتائیے
قرآن کہتا ہے الزانی تو الزانی فجلدوها مئتين، زانی خاص سربراہ ہو یا عوام، اگر زانی ہے تو اسے 100 کوڑے مارو، تو جسے کوڑے مارے جانے چاہیے خدا کہے گا اس کے اطاعت کرو، جسے کوڑے مارے جانے چاہیے وہ خدا کہے گا، شراب کی کوڑے مارے جانے چاہیے خدا کہے گا اس کے اطاعت کرو. تو پھر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سبرا اولو الامر کون ہے؟ اب وہ کہہ رہا ہے یہ بات اب سمجھ میں آ رہی کہ اللہ پر یہ نہیں ہے، وہ کہہ رہا اب جس کو ہم حق سمجھتے تھے پتا چلا جو باطل تھا، جس کو ہم باطل سمجھتے تھے وہی حق تھا، وہی حق تھا. تو طول تاریخ میں اسی فلسفے اس کو بنو میں نے 2 چیزیں بنو نے عام کر دی. ایک، جو کچھ کائنات میں ہوتا خدا کرتا ہے، انسان کو اس میں کوئی حق نہیں، یہ بنو میں نے عام کر دیا. اور اتنا راسخ کر دیا اس عقیدے کو، اتنا راسخ کر دیا کہ قضا و قدر جو انسان کے لیے اس نے ازل میں فیصلے کیے، انسان بے بس ہے. بھلا اگر انسان بے بس ہے، انسان چوری کرتا 2 صورتوں سے خالی نہیں، یا اس نے چوری اپنی طاقت اور اپنی مرضی سے کی ہے، یا خدا کے کہنے پر کی ہے. یعنی چوری میں یا تو خدا نے کرایا ہے، یا انسان نے کیا ہے، یا خدا اور انسان دونوں شریک ہیں. تین صورت. کسی بھی جرم میں یا تو خدا اور انسان دونوں شریک ہے، یا صرف انسان ہے، یا صرف خدا ہے، انسان کا اس میں کوئی ہاتھ ہی نہیں. درست ہے؟ پلیز آپ نہیں سوئے، میں آپ کی مرضی سے اس کے بعد آپ کو زحمت نہیں دوں. درست ہے؟ مجھ سے آپ سے جو گناہ، جھوٹ، نعوذ باللہ، چوری، جو بھی گناہ سرزد ہوتا ہے، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ انسان بے بس ہے، جو کچھ انسان کرتا ہے انسان تھوڑی کرتا، خدا کرتا، تو اگر سب کچھ خدا کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوئے نعوذ باللہ چوری، زنا، ڈکیتی سب خدا کرتا ہے، میں اور آپ تو بے بس ہے. تو اس کا جواب بہلول نے کیا دیا؟ اسی کی وکالت کر رہے تھے ابو حنیفہ. میں امام صادق سے اتفاق نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں قیامت کے دن بھی خدا نظر نہیں آئے گا، شے موجود دنیا میں بھی نظر نہ آئے، آخرت میں بھی نظر نہ آئے، اور شے وہ موجود بھی ہو اور ایسا وجود کہ کائنات کے ہر وجود کو عدم سے وجود بخشے اور وہ نظر نہ آئے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ میں نہیں مانتا. دوسرا، قرآن کریم کی متواتر اور مسلسل آیات کہتی ہیں کہ انسان بے بس ہے، جو چاہتا خدا کرتا. تو ہم بے بس ہیں، ہم سے کوئی فعل ہماری مرضی سے سرزد نہیں ہوتا. تیسرا، ابلیس جہنم جائے گا، کیا فرق پڑتا؟ خدا نے اس کو آگ سے پیدا کیا، انسان مٹی میں جا کے مٹی میں ملے گا، تو انسان کا مٹی میں ملنا کوئی اس کی سزا نہیں ہے. تو ابلیس کا جہنم میں جا کر آگ میں تبدیل بھی ہو جائے تو اس کی سزا کیسے ہوگی؟ سزا نہیں، وہ اپنے اصل کی طرف لوٹا. جو ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹ کے وہ اپنے اصل کی طرف لوٹا، سزا تھوڑی. بالو درد سن رہے تھے، مٹی کے ڈیرے سے اپنی پوری طاقت سے اٹھا کے مارا، اور مار کے اپنی لکڑی کے گوڑے میں باغے. البتہ صحرا میں باغے، میرے دوست آئے نہیں، صحرا میں باغے میں ہاتھ سبحان اللہ باغے وہ. تو ابو حنیفہ فوراً گیا کس کے پاس؟ جہاں سے کھاتا تھا. تیجانی نے لکھا کہ میں نجف پہنچنے کے بعد مجھے احساس ہوا جو خود مستقل حکومت چلا رہا ہے نجف، طول تاریخ میں جس نے ظالموں سے ٹکر لی، جس نے کبھی ظالم کے سامنے پیسے کے لیے یا کسی چیز کے لیے سر نہیں جھکایا، سر کٹایا، اگر حق ہو سکتا ہے یہی ہو سکتا ہے. یعنی دنائیواز ڈائری پڑھی، ضرور پڑھی دنائیواز ڈائری. نجف جانے کے بعد سب سے پہلا تاثر ان کا یہ تھا کہ جب آیت اللہ کوئی نے ان سے کہا تم آ جاؤ، بچوں کو لے کے آ جاؤ، میں تیری بھی بچوں کا سارا خرچہ دوں گا.
تو حیرت ہوئی اس کو کہ ہاں نظام خمس اسی طرح